کی فضیلت بہت ہے. ایک فضیلت یہ ہے 7 آسمان اور 7 زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ رکھ دی جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائیں گے. یہ سارا زمین کاغذ بن جائے اور سارا سمندر سیاہی بن جائے اور سارا درخت قلم بن جائے، انس اور جنس منشی بن جائے اور اللہ کا نام لکھنے پر شروع ہو جائے، یہ تو سارا ختم ہو جائے مگر اللہ کا نام نہ لکھ سکتا ہے. بڑا نام ہے اللہ کا، بہت نام ہے، بڑا وزنی نام ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ کلمہ پڑھا، ہم پر اللہ کا احکام فرض ہو گئے. اس کے پہلا حکم نماز کا ہے. جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو 5 انعام دیتا ہے، ایک دنیا میں اور 4 موت کے بعد. دنیا میں رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے اور موت کے بعد قبر کی عذاب ہٹا دی جاتی ہے اور عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور پولیس صراط میں بجلی کی طرح گزر جاتا ہے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرائیں گے. حدیث کا مفہوم ہے اللہ جل شانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کیے ہیں اور یہ عہد کیا جو شخص 5 نمازیں وقت پر ادا کرے تو اپنے وارث سے جنت میں داخل کروں گا اور جو شخص نمازوں کا اہتمام نہ کرے اس کا مجھ پر اس کے ساتھ مجھے کوئی عہد نہیں، چاہے اپنا رحمت سے بخشوں ورنہ عذاب دوں گا. اس کے ساتھ ہے علم. اتنا علم مرد اور عورت پر فرض ہے، حلال اور حرام کو جانے اور حال کو امر پہ جانے. اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ایک آیات قرآن کو سیکھے. 100 رکعت نفل افضل رکعت سے نفل پڑھنے سے افضل ہیں اور ایک باب علم کے سیکھ لے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہیں. علم جو شخص علم کے طلب گھر سے نکلے تو فرشتے اس کے نیچے یعنی پاؤں کے نیچے پر پلا جاتے ہیں اور زمین میں کیڑوں، آسمان میں پرندوں، سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہے ذکر کا مقصد ہے اللہ کا خوف دھیان ہمارا دل میں آ جائے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے. قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز ہے کہاں ہے عقل مند لوگ پوچھیں گے عقل مند تم سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو بیٹھے کھڑے لیٹے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں میں سوچ کرتے ہیں یا اللہ یہ تو نے فائدے ہی پیدا نہیں کیا، ہم تیرے تسبیح کرتے ہیں، تم میرے جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے. تو ان لوگوں کے لیے سب جھنڈا بنا دی جائے اور وہ دے جائیں گے چلو جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور حدیث کا مفہوم ہے ایک شخص روپے تقسیم کرائے اور ایک شخص اللہ کا ذکر کرائے. ذکر کرنے والا یعنی ذکر کرنے والا کا ثواب زیادہ ہے. اس کے ساتھ اکرام مسلم کا مقصد ہے یعنی خود اپنا حق دبانا، دوسروں کا حق دینا. ایسا نہیں وہ خود کھاتے پیتو اور دوسروں کو حق نہیں دیتے ہو. پہلے دوسروں کو حق دو پھر روش بھی کھاؤ، گوشت بھی کھاؤ، ہر چیز کھاؤ. اگر دوسروں کا حق آپ پر ہو پھر یہ گوشت وغیرہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. پہلے حق دے دو دوسروں کو. قیامت کے دن اللہ جل شانہ میں اپنے حق کو
بخش دوں گا، ورنہ بندوں کا حقوق کا بخشنے دے گا۔ پہلے بندوں کا حق ادا کرو، پھر کماؤ کھاؤ۔ اور جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ جل شانہ اتنے نکیاں دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور مسلمانوں کے گھر میں بدترین بد اخلاق کا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ بد اخلاق چې ظلم ورسره کاږي او د هغه مال د نه خوري او هغه وایي ټکوي پلار یې نسته او دوی وایي هغه په څه حال دی؟ اردو کیا لوگ ہے اس کا یتیم جو باپ نو اور وہ چچا وہ مارتے ہیں، چچا کے بچے مارتے ہیں، تو اس یتیم کا کیا حال ہوگا؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور جس کو ماں باپ کو رحمت کے شفقت کے نظر سے دیکھیں اللہ جل شانہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 2 بار ماں کو دیکھیں، اس نے 2 حج کو ثواب، 3 بار، اس نے کہا 3 بار، جتنے آپ دیکھتے ہیں اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کے ساتھ صحیح نیت کا مقصد یہ جو نیک کام ہم کریں وہ اللہ کے رضا کے لیے کریں، اللہ کے رضا کے لیے معاملی عمل کرے تو اللہ کو محبوب ہو، یعنی کھجور کی ٹکڑا اخلاص کے ساتھ ہو وہ تو بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کی طرح ثواب دیتے ہیں، اور جو شخص پہاڑوں کی طرح سونا اور چاندی خرچ کر وہ شہرت کے اور ریا کے لیے اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، پکڑ ہے، عذاب ہے۔ اس کے ساتھ دعوت تبلیغ کا مقصد یہ خود بھی اچھا کام کرنا، دوسروں کو بھی اچھی طرف بلانا، خود بھی برے کام سے منع کرنا اور دوسروں کو بھی برے کام سے منع کرنا۔ یہ نبیوں والا کام اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس امت کی تعریف اللہ جل شانہ نے زبور انجیل تورات میں کیا ہے کہ آپ خیر کی امت تھے، نفع رسانی والے کے لیے بھیجے ہوئے۔ آپ ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، کار نبوت اس امت کو حوالہ ہوئے، جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذمہ میں یہ کام لگا ہوا ہے۔ جو بادشاہ ہو، غریب ہو، شہر کے رہنے والوں، دیہات کے رہنے والوں، اس کا ذمہ لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم چلے کے لیے آئے ہوئے، انشاءاللہ 7 ماہ کا ارادہ ہے، آپ لوگ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ۔ جزاک کب سے تیار؟ قرآن کی جوڑ سے انشاءاللہ۔ اچھا، مارچ میں انشاءاللہ، اس مارچ کے بعد اس وقت انشاءاللہ یہ جوڑ اپریل میں ہوگی، اپریل کا انشاءاللہ رمضان